ناظرین، کرنٹ پولیٹیکل جو کیوس ہر طرف نظر آتی ہے، اسی کے اوپر بات کرتے ہیں، جہاں پر پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر ڈیلی الزام تراشیاں اور مزید صورتحال کو گمبھیر بناتی ہیں. وہیں پر کچھ پولیٹیشین ایسے بھی ہیں ہماری سوسائٹی کے جو حالات کو نارملائز کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. وہ کس حد تک سکسیسفل ہوتے ہیں یہ انہی سے جانتے ہیں. محمد علی درانی صاحب سینئر سیاستدان میرے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں. درانی صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت نوازش سر. بھی ڈیلی سی آپ کی ایفرٹس ہم ڈیلی دیکھتے رہتے ہیں کہ تھوڑے پولیٹیکل جو ہیٹ ہے اس کو تھوڑا کم کیا جائے، کچھ نارملائز کیا جائے چیزوں کو. لیکن سر رائٹ ناؤ سب سے بڑا فیکٹر یا سب سے بڑا تناؤ کی جو وجہ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بنی ہوئی ہیں. مولانا کی طرف میں بعد میں آؤں گا، ریزن کہ آپ JUIF سے بھی رابطے میں رہتے ہیں. سر ڈو یو سپورٹ دیز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس؟ آئینی کو عدالتیں، اس کے بعد آرٹیکل 8، وہ جو ساری چھیڑ چھاڑ آئین کے ساتھ کی جا رہی ہے، ڈو یو سپورٹ دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک آئینی ترامیم کا اور آئین کے اندر بہتری کا عمل ہوتا ہے وہ تو ملکوں میں جاری رہتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس وقت جو پروسیس چل رہا ہے وہ آئینی ترمیم کا نہیں ہے. یہ ایک غیر منتخب اسمبلی کے ذریعے آئین کے اندر ایک ایسی تخریب لانے کی کوشش ہے جس کے نتیجے میں جو ایک غیر شفاف پروسیس سے لوگ حکومت میں آئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ ان کے رہنے کے لیے آئین کے اندر ایسی ترامیم کر دی جائیں کہ عدلیہ کی چابی بھی ان کے ہاتھ میں ہو اور انتظامیہ کی چابی ویسے ہی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ عدلیہ کو سبسروینٹ بنا کے اپنے اقتدار کو دوام دے سکیں اور اپنے الیکٹورل پروسیس میں جو ڈسکریپنسیز ہیں اور جو غیر مناسب اقدامات ہوئے ہیں ان کا اصلاح کا جو کردار عدلیہ نے ادا کرنا ہوتا ہے اس کو اس سے روک سکیں. تو حقیقت میں یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ ترمیم نہیں ہے، یہ آئین کو قید کرنے کی ایک تقریب ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کے پاس نمبر بھی موجود نہیں ہے. اگر نمبر موجود نہ ہو تو پھر تو ایسی ترمیم جو ہوگی جو وہ کہہ رہے ہیں، اور بہت جرات کی بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹوں کے ذریعے ہم یہ ترمیم کریں. 63A کا فیصلہ آ گیا ہے نا اب تو، وہ تو معاملات آگے بھی چل پڑے ہوئے. لیکن 63 میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ دوسری پارٹیوں والوں کو دھکا دے کے ادھر لے آؤ. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے. بٹ سر اٹس ویری انفارچونیٹ درانی صاحب، چھانگا مانگا، سندھ ہاؤس، ہمارے پالیٹکس میں ایسی مثالیں ہیں نا سر پاس سے. اٹس ویری انفارچونیٹ ٹو کوٹ دیم ایون، لیکن مثالیں تو ہیں نا سر. اس کا انجام بھی ہمارے سامنے ایسا ہی ہے، بالکل. اور اس کے بعد ہی تو یہ اصلاحات کی گئی تھی جن کو دوبارہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسے تو 1996 کے اندر میاں صاحب نے کوشش کی تھی کہ آئین کے اندر ترمیم کر کے 2/3 میجورٹی ان کے پاس تھی اس وقت، وہ امیر المومنین بن جائے اور آئین کی ترمیم کا اختیار بھی انہی کے پاس آ جائے. مطلب یہ ہے کہ یہ تاحیات انسان جب سے اس کائنات میں آیا ہے اس کی ایک خواہش تو یہ ہے کہ اس کی زندگی کبھی ختم نہ ہو، اور دوسری اس کی خواہش جو اقتدار میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس قسم کا کنٹرول بنا لوں کہ میرا اقتدار کبھی ختم نہ ہو. سر ترمیم کو دیکھتے کیا ہے؟ کورونا بیکاز آف JUIF سے بھی فریکوینٹ رابطے میں رہتے ہیں، دیکھتے کیا ہے؟ ترمیم پاس ہوتی دکھائی دیتی ہیں یا ریزسٹنس؟ I would be very honest with you. وکلا کے اینڈ پہ ہمیں وہ ریزسٹنس نہیں نظر آئی جو آنی چاہیے تھی. ریزن کہ سب سے پہلے when it comes to constitution تو اس کو سیف گارڈ کرنے وکلا کو، سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے تھا. وہ ریزسٹنس تو کہیں پہ نظر نہیں آئی سر اس حد تک. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو آئینی ترمیم ہے یہ در حقیقت جو ہے یہ آئین کے اندر ترمیم ہے جو کہ پارلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہے. تو اس پہ پہلی رسپانسبلٹی تو پولیٹیشنز کی، اور پولیٹیشنز کو اس پہ ریزسٹ. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو پولیٹیشنز میٹر کرتے تھے، جیسے اب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، PTI کی قیادت ہے، اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی باقی پارٹیاں ہیں، ان سب نے کھرا جواب دے دیا ہے حکومت کو کہ بھئی ہم اس قسم کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ڈسٹورشن کے اندر آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ اس ڈسٹورشن کا حصہ بنیں گے، ان کی تو سیاست پہلے ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے جو اقتدار میں ہے، وہ کیسے اپنی سیاست ایک اندھے کنویں میں ڈال لیں؟
جو کہ آلریڈی اپنی عمر پوری کر چکا ہے, اپنی میعاد پوری کر چکا ہے. تو یہ موروثی آمریتوں کے اندر قائم اس وقت ایک بلال گنج ایک علاقہ ہے لاہور میں جہاں سے پرانے پرزے ملتے ہیں, تو یہ بلال گنج سے بنائی ہوئی اسمبلی ہے جس کے اندر جو ہے وہ. سر مکینک کون تھا اس اسمبلی کا؟ بلال گنج سے امپورٹ کس نے کی یہ پرزے؟ اس کا مکینک تو چیف الیکشن کمشنر تھا, اور وہ از انڈر تھریٹ اس وقت. تو مطلب آرٹیکل 6 اسٹریٹ لگتا ہے اس پہ آ کے کہ بلال گنج کی اسمبلی جو ہے پھر وہ مطلب وہ کتنا چل سکتی ہے. اچھا صاحب تھوڑا سا پچھلی حکومت پہ جاتے, تھوڑا جو پچھلا ٹینیور تھا پاکستان تحریک انصاف اینڈ آل دیٹ, وہاں پہ ایک ممبر تھے اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے, ان کا ایک سینٹنس بڑا مجھے یاد آتا ہے اکثر کہ ہم بلوائے گئے ہیں, آئے نہیں ہیں, لائے گئے ہیں. اور اس ٹائم کے اوپر بھی امینڈمنٹس میں آبویسلی کوئی نہ کوئی پاورز تو ہے نا جو سپورٹ کر رہی ہوں گی, ورنہ تو اتنا بڑا نمبر پورا کر لینا پاسبل ہی نہیں ہے. تو اگر وہ پاورز چاہتی ہیں تو پھر تو نمبر بھی پورا ہو جائے گا نا سر, بلوا لیے جائیں گے. یہ آپ کا بہت ویلڈ سوال ہے. جہاں تک پچھلی اسمبلی کا تعلق ہے, تو پچھلی اسمبلی ہمیں بھی پتہ لائی ہوئی اسمبلی تھی, ٹھیک ہے جی, لیکن یہ جو 8 فروری والے الیکشنز تھے اس کے اندر عوام نے آنے جانے کے راستے بند کر کے اپنے ووٹ سے منتخب کیا. لیکن وہ اس کے جواب میں فارم 47 لے آئی حکومت یا الیکشن کمیشن. اس وقت حکومت کا یہ تاثر دینا کہ اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ اوپر کچھ فورسز جو ہیں ان کے ساتھ ہیں, اور وہ جو ہے وہ افراد کو اٹھا کے اس کرسی سے اٹھا کے اس پہ پھینکیں گی اور اس کے بعد ان کی مرضی کی ترمیم ہو جائے گی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ غلط امپریشن ہے جو یہ پبلک کو دے رہے ہیں. میں نہیں دیکھتا کہ ملک کا کوئی ادارہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل لمٹ سے نکل کے اس حکومت کی مدد کرے گا. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ بڑی کلیئر سٹیٹمنٹس موجود ہیں اداروں کی کہ ہم نہ سیاست میں ہیں, نہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ ہیں, اور نہ ہم کسی پارٹی کے خلاف. سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں, میں نے بھی دیکھی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرے پاس وہ سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے نا کہ جہاں پہ ہمارے لا منسٹر کہتے ہیں کہ مسودہ مجھ تک پہنچ گیا. تو ان کو تو خود پتا نہیں تھا کہ مسودہ کہاں سے آ رہا ہے سر. ہاں, اب یہ دیکھیں نا, اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے یہ عدلیہ سے بن کے آ رہا ہے, کوئی کہتا ہے ادھر سے بن کے آ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ چور ہیں جو اپنی چوری چھپانے کے لیے ہمسایوں کے اوپر, آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہیں. سر سسٹم چلتا دکھائی دے رہا ہے جی, سسٹم اسی طرح چلتا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں اس طرح کے سسٹم جو ہوتے ہیں, یہ سسٹم چونکہ فیک سسٹم ہے, میں نے تو اس کو بلال گنج کا سسٹم کہہ دیا ہے, اس لیے یہ سسٹم جو ہے یہ کوئی لوٹا ترمیم لا کے اپنی بقا کو انشور نہیں کر سکتا. سر ایک اور رہنمائی چاہوں گا آپ سے, قاضی فائز صاحب اور یہ ترمیم جو معاملات چل رہے ہیں, کہیں کہیں سے ہمیں یہ سٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں کہ جناب انہوں نے خود سے کہہ دیا ہے کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں, کوئی آئینی عدالت کا سربراہ نہیں, میں جانا چاہتا ہوں. سو وٹ ڈو یو تھنک, آپ کو کیا لگتا ہے کہ قاضی صاحب 25 اکتوبر کو جا رہے ہیں یا ابھی معاملات چلیں گے آگے؟ دیکھیں جناب, جہاں تک قاضی صاحب کا تعلق ہے, میرا تو ججز کے بارے میں احترام کا ایک ان سے ہم سب احترام کرتے ہیں سر, ہم سب میں بھی اسی لیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ تھرو ڈفرینٹ سورسز نہیں دینی چاہیے. ان کے پرسنل جو بھی پی آر او ہیں جنہوں نے پہلے بھی سٹیٹمنٹ دی تھی, انہی کو جو بھی سٹیٹمنٹ دینی ہو انہوں کو دینی چاہیے, اور انہی کے ذریعے وہ سٹیٹمنٹ آنی چاہیے تاکہ ہر قسم کی جو رانگ پرسیپشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا بہت ہی ان کے مستقبل کے لیے اچھا ہوگا اور عدلیہ کے مستقبل کے لیے اچھا ہوگا. اگر اس کے علاوہ کوئی بھی اور ایفرٹ کی گئی تو اس کے نتیجے میں عدلیہ بدنام بھی ہوگی اور وہ کام ہوگا بھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ گنڈے اور ڈنڈوں والا حساب ہو جائے گا, کہ مطلب وہ کام ہو بھی نہیں پائے گا جو کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ بدنامی بھی ذمہ آئے گی جو خامخواہ کی ہے, نہیں لینی چاہیے. ہمیں عدلیہ نے بڑی مشکل سے اپنی ایک روایت اور ایک سسٹم اسٹیبلش کیا ہے جس کے مطابق وہ اس وقت چل رہی ہے, اور نئی اپوائنٹمنٹس جو ہیں ان کا ایک طریقہ چل رہا ہے. اس کے اندر بلا وجہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے, چھیڑ چھاڑ کرنی, اور اس لیے چھیڑ چھاڑ کرنی کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنا آڈٹ نظر آ رہا ہے فیوچر میں. درانی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, میرے ساتھ رہیے گا.